میرے عزیزو، ماں کی قدر کریں۔ ماں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے۔ والدین، ماں ہو یا باپ ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی مائیں چلی گئیں، جن کے باپ چلے گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے تھے۔ اپنی زندگی میں 60 سے زیادہ حج کیے، اللہ کے بہت قریب تھے۔ ایک دفعہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس حج میں جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ مجھے دکھلا دے، وہ مجھے بتلا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محمد بن ہارون ایک شخص ہے بلخی، تو اس کا حج قبول نہیں کیا میں نے، باقی سب کا قبول ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے کہا ایسا شخص کیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ اس کا ایسا کیا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے حج کو قبول نہیں کیا؟ کہتے ہیں میں اس وقت، آج بھی مکہ کے اندر جس ملک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ بنی ہوتی ہے، یہ پاکستان کے لوگ، یہاں انڈیا کے لوگ، یہاں بنگلہ دیش کے لوگ، یہاں چین کے لوگ، یہاں فلپائن کے لوگ، یہاں فلاں ملک کے فلاں ملک کے۔ تو میں بلخیوں کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر ان سے پوچھا، محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا اللہ والا ہے، دن کو نفلیں پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور رات کو وہ نفلیں پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناز و نیاز کرتا ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے۔ فلاں پہاڑ کے نیچے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، آپ کو وہاں ملے گا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر گیا اور جا کر دیکھا کہ وہ نفلوں میں مشغول تھے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو میں بیٹھا تو انہوں نے نماز سے جب فارغ ہوئے تو مجھے دیکھا اور کہا آپ مالک بن دینار ہو؟ میں سنتے حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ پھر کہا کہ آپ کو اللہ نے خواب میں بتایا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے حج کرتے ہوئے؟ محمد بن ہارون نے کہا کہ مجھے 24 برس ہو گئے ہیں میں حج کرتا ہوں، اور ہر سال اللہ پاک کسی اللہ والے کو بتلا دیتے ہیں، اس کو جا کے بتلا دو کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ تو میں نے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کس بات پہ اللہ آپ کا حج قبول نہیں کر رہے؟ 24 سال سے آپ حج کر رہے ہو، آپ کی تو میں نے بڑی تعریف سنی ہے، آپ تو رات کو قیام کرتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی نہ پوچھو، بہت غم والی بات ہے، غم کی کہانی ہے، پریشانی والی بات ہے، پریشانی کی کہانی ہے، میں آپ کو کیا سناؤں اپنا قصہ؟ تو انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا میں اچھا سناتا ہوں۔ کہتے ہیں میں شرابی تھا، ہر وقت شراب پیتا تھا، اور اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا ہوا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر میں نے والدہ سے عصر کے ٹائم وہ تندور جلا رہی تھی، تو مجھے بھوک لگی، میں نے کہا مجھے کھانا دو۔ ماں نے کہا کہ ایک روزہ اپنا بھی خراب کرتا ہے اوروں کا بھی خراب کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسی بات میری ماں نے کی، مجھے غصہ آ گیا، میں شراب کے نشے میں تھا، میں نے ماں کو ایسا تھپڑ مارا زور سے کہ وہ تندور میں جا کر گری۔ گھر والوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا، اور میری ماں کا اس کی جانے کی وجہ سے، تندور میں جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ساری رات میں آوازیں لگاتا رہا، میں تو مدہوش تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نشے میں تھا۔ صبح جب میرے لیے دروازہ کھولا میری بیوی نے، اور وہ سارے اپنے بستر باندھ رہی تھی، کپڑے اپنے بیگ میں پیک کر رہی تھی اور جا رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جس نے ماں کے ساتھ وفا نہیں کی وہ بیوی کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ میں نے پوچھا میری ماں کا کیا ہوا؟ کہتے آپ نے اس کو جو دھپڑ مارا وہ تندور میں جا کر گری اور وہ انتقال کر گئی۔
کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کہا کہ آپ کی ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس کو میرا چہرہ نہ دکھلانے دینا، میرا چہرہ اس کو نہ دکھانا، اس لیے ہم نے آپ کو چہرہ نہیں دکھایا، ہم دفن کفن کر کے واپس آ گئے۔ کہتے مجھے بہت غم ہوا، غم نشہ میرا اتر چکا تھا، اتنا غم، میں رویا، چیخا چلایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تو پھر میں نے بیوی کو کہا جا تجھے اجازت ہے جہاں جانا ہے۔ کہتے میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں نے صدقہ کر دیا، اور پھر جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا میں نے کلہاڑی لی، اپنے ہاتھ کو وہاں سے کاٹ دیا کہ یہ ہاتھ میری ماں پر اٹھا تھا تو میں نے وہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ میرے عزیزو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ پھر مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اوہو، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا، آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا، آپ نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ماں کے ساتھ ایسا کیا۔ تو وہ رونے لگے، کہا کہ حضرت جی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا مشکل ہے تیری بخشش ہونا، تو نے ماں کے ساتھ ایسا کیا، مشکل ہے تیری بخشش ہو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، رات کو سو گیا تو خواب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مالک، آپ نے میری امتی کو ڈرا دیا ہے، مایوس کر دیا ہے، جاؤ اس سے جا کے کہو کل قیامت والے دن تیری ماں مدعی بن کر تیرے لیے کھڑی ہوگی اور اللہ سے التجا کرے گی، اللہ پاک فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر، اور یہ شخص جہنم کے اندر جا رہا ہوگا اور یہ جاتے ہوئے ماں کو دیکھے گا اور کہے گا ماں میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے چلے گا، جب جہنم کے قریب ہونے لگے گا پھر کہے گا ماں میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو ماں چیخ کر بول اٹھے گی اے اللہ میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں، تو بھی اس کو معاف کر۔ ارے ماں تو یہ چیز ہے، کیا کہے گی اے اللہ میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں، تو بھی اس کو معاف فرما، اللہ پاک اس کی بخشش کر دیں گے، جاؤ اسے جا کر کہو تیری ماں کی وجہ سے تیری اللہ پاک بخشش کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے آگے جھک جائیں، جیسے والدین کہتے ہیں ان کے کہنے پر چلیں، اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں تکلیف دیتے ہیں، باقی جتنا بھی گناہ کرو اللہ اس کی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اسے دنیا میں سزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔